تو یہ ہم نے نکال دیا اچھی طرح سے. یہ SMD LM358 IC ہے. السلام علیکم. یہ ایسٹرن کمپنی کا 20 ایمپیئر چارجر ہے. بیٹری کا یہ خراب ہو چکا ہے. اس کا جو آؤٹ پٹ ہے آؤٹ پٹ وولٹیج نہیں دے رہا ہے، باقی صحیح ہے. جو بیٹری کا کلیمپ ہے وہاں پر وولٹیج نہیں جا رہا ہے. تو یہ دیکھو یہ اوریجنل کمپنی کا ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ خراب ہو چکا ہے. ابھی ہم اس کو کھول کر چیک کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ وولٹیج کیوں نہیں دے رہے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. تو یہ دیکھو اس میں SMD کمپوننٹ بھی لگے ہوئے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف کچھ تھرو ہول کمپوننٹ بھی لگے ہوئے ہیں. تو ابھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے. پہلے ہم AC وولٹیج چیک کرتے ہیں. یہاں پر دیکھو ہمارے یہاں پر وولٹیج کم ہے، اس لیے 160 وولٹ بنتا ہے، اور فلٹر کیپیسٹر پر 222 وولٹ آ رہا ہے، جو کہ بالکل صحیح ہے. VCC کیپیسٹر پر 15 وولٹ آ رہا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے یہاں تک. اب ہم آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں یہاں پر. تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں تک وولٹیج بھی آ رہے ہیں، لیکن جو آؤٹ پٹ وائر ہے وہاں پر آؤٹ پٹ نہیں دے رہا ہے. تو اب اس کو ہم چیک کرتے ہیں. فیوز دیکھو اس کا بالکل صحیح ہے، جو کہ جمع آؤٹ پٹ پر اس کے تھرو جاتا ہے. اور جو منفی وولٹیج ہے وہ یہاں پر یہ جو MOSFET لگا ہوا ہے یہ پروٹیکشن کے لیے بھی لگا ہوا ہے، اور اس کے تھرو منفی کرنٹ باہر جاتا ہے. تو یہ ACN07 MOSFET ہے. یہاں پر 75 بھی لگا سکتے ہیں. یہ MOSFET چیک کرتے ہیں تو یہ بھی بالکل صحیح ہے، شارٹ نہیں ہے اور اوپن بھی نہیں ہے. تو اس کا جو گیٹ ہے وہ آن نہیں ہوتا ہے. تو یہ دیکھو منفی کرنٹ یہاں کے اس کے سورس پہ جاتا ہے، اور پھر ڈرین پر باہر نکال کر وائر پہ جاتا ہے. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو ہم یہاں پر جمع کے وائر کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. تو فیوز کے دوسری طرف یہ دیکھو یہاں سے فیوز جاتا ہے، اور فیوز کے تھرو جمع باہر نکلتا ہے وائر پر. تو یہاں پر وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ یہاں پر کام کرتا ہے کہ نہیں. تو یہ دیکھو جمع یعنی فیوز صحیح ہے، اس کا سورس پر بھی آتا ہے لیکن ڈرین پہ نہیں جاتا ہے. منفی وولٹیج یہی MOSFET میں مسئلہ ہے. تو جو گیٹ پر وولٹیج جاتے ہیں یہ جو کمپوننٹ ہے SMD کمپوننٹ، جو ڈائیوڈ ہے اور ریزسٹر ہے، ان کو چیک کرتے ہیں کہ اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ صحیح ہے بالکل. اور یہ دوسرا ریزسٹر ہے یہاں پر جو گیٹ پہ جاتا ہے، یہ بھی صحیح ہے. تو اب اس میں کیا مسئلہ ہو سکتا ہے. پہلے ہم یہ جو FET ہے اس کو نکال دیتے ہیں اور باہر چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ ویلیو اسی MOSFET کا آتا ہے یا کسی دوسرے کمپوننٹ کا آ رہا ہے. تو اس کو ہم باہر نکال کر چیک کریں گے کہ آیا اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دوسرا ایک نیا میں نے لے لیا MOSFET 50N03. تو ان دونوں کی ویلیو کو ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں. تو یہ دیکھو یہ صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے. تو پھر بھی میں احتیاطاً یہ نیا لگا دیتا ہوں، شاید دوسرے میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر بھی لیک ہو سکتا ہے یا اور کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں نے دوسرا نیا لگا دیا اس میں. تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ آؤٹ پٹ دیتا ہے پھر بھی کہ نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر دیکھو وولٹیج آ رہے ہیں، سورس پر بھی آ رہے ہیں اور ڈرین پر نہیں آ رہے، یعنی آؤٹ پٹ نہیں بن رہا ہے. پھر بھی MOSFET بالکل صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے. تو اور یہاں جو SMD LM358 IC لگی ہوئی ہے اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور اس کی جگہ پر دوسرا لگا دیتے ہیں، کیونکہ یہ جو MOSFET ہے باہر کا جو ایمپیئر اور جو شارٹ سرکٹ پروٹیکشن ہوتا ہے یہ اسی IC کے تھرو کنٹرول ہوتا ہے. تو دوسرا کوئی کمپوننٹ اس میں نظر نہیں آیا خراب، تو اس IC کو ہم نکال کر ریپلیس کرتے ہیں دوسرا نیا. تو اس کو نکال کر چیک کریں گے کہ اس میں ہی مسئلہ تھا یا اور کوئی کمپوننٹ اس میں خراب ہے. تو میں اس کو ہیٹنگ ایئر گن سے نکال دیتا ہوں، اور آپ اس کو سولڈرنگ آئرن سے یا نکاویے سے بھی نکال سکتا ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو یہ ہم نے نکال دیا اچھی طرح سے. یہ SMD LM358 IC ہے، اس کی جگہ پر ہم دوسرا نیا لگا دیتے ہیں. تو اس کو لگانے کا آسان طریقہ ہے کہ تھوڑا اس کو دبا کر اس کا ایک پن پہ ٹھانکا لگائے اور پھر باری باری سب پینوں پر لگائے تاکہ یہ ہلے نہ، اور اس کے درمیان میں سولڈر نہیں لگانا چاہیے، یہ شارٹ نہیں ہونا چاہیے، یہ احتیاط کرنا ضروری ہے.
اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بائیں طرف پینوں پر ٹانکا لگا دیتے ہیں تو دائیں طرف سے بائیں طرف کیبیے کو پھرتے جائیں، یعنی رائٹ سے لیفٹ کی طرف گھماتے رہیں کیبیے کو، تو یہ شارٹ نہیں ہوگا۔ اسی طرح رائٹ والے پہ بھی اس طرح گھماتے رہے تو انشاءاللہ شارٹ نہیں ہوگا۔ تو پلیز میرے چینل واہین الیکٹرک کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ تو آئی سی کو ہم نے لگا دیا اچھی طرح سے، اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں، اس پر وولٹیج چیک کرتے ہیں کہ اب آتے ہیں باہر کہ نہیں آتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھو سورس پر وولٹیج آ رہا ہے، اور اب ڈرین پر وولٹیج چیک کرتے ہیں، یعنی آؤٹ پٹ پر وولٹیج جا رہا ہے کہ نہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ صحیح ہو گیا بالکل، ڈرین پر بھی آ رہا ہے، یعنی یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ تو اس کے ایمپیئر کو بھی چیک کرتے ہیں، بیٹری کے ساتھ اس کے وائر کنیکٹ کرتے ہیں، تو یہ دیکھو یہ 5 ایمپیئر دے رہا ہے، اب آؤٹ پٹ نکال رہا ہے، تو یہ بالکل صحیح ہو گیا۔ اس آئی سی کی وجہ سے اس میں سارا مسئلہ تھا، وہ ٹرانزسٹر آن نہیں ہوتا تھا، FET جو تھا آؤٹ پٹ کا جو پروٹیکشن کے لیے لگا ہوتا ہے۔ تو اب ہم اس کے ڈسپلے کو بھی چیک کرتے ہیں، یعنی وولٹ میٹر اور ایمپیئر میٹر کو۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ڈسپلے آن ہو گیا، اور یہ 6 ایمپیئر دے رہا ہے، یعنی یہ بالکل صحیح ہو گیا، اس کا فین بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔